اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کا ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں خواجہ الہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ اور ایک بگڑے ہوئے نواب زادے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن قبل اس سے ہم حضرت خواجہ الہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دینا چاہتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ سلیمان تونسوی کے خلفاء اور جانشینوں میں آپ کا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی کی وفات کے وقت آپ کے دو پوتے خواجہ الہ بخش اور خواجہ خیر محمد فرزندان خواجہ گل محمد موجود تھے۔ خواجہ تونسوی کا فیض روحانی خواجہ الہ بخش کو حاصل ہوا اور وہی آپ کے جانشین ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی الہ بخش، آپ کے والد ماجد کا نام خواجہ گل محمد تھا۔ خواجہ الہ بخش تونسوی حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی کے پوتے ہیں۔ خواجہ الہ بخش ماہ ذی الحج سن 1214 ہجری کو تونسا میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے بڑے ہونہار تھے، عام بچوں کی طرح کھیل کود اور وقت ضائع کرنے کو برا جانتے تھے، اور بچپن ہی میں آپ کی پیشانی پر نور ولایت چمکتا تھا، کیونکہ آپ کا چہرہ بڑا معصوم تھا۔ جب آپ کی عمر تعلیم پانے کے قابل ہوئی تو حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی نے آپ کو تعلیم پانے کے لیے مولوی محمد امین کے سپرد کیا، جو آپ کے مرید اور عالم باطن اور عالم با عمل تھے۔ اس لیے خواجہ تونسوی نے اپنے پوتے کو تعلیم کے لیے انہی کے سپرد کیا۔ خواجہ الہ بخش صاحب نے پہلے قرآن شریف پڑھا، پھر فارسی نظم اور نثر اور عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد حدیث و تفسیر کی کتب بھی مولوی صاحب موصوف سے ہی پڑھی۔ علاوہ ازیں انشاء پردازی اور خوش نویسی میں بھی آپ نے مکمل مہارت حاصل کی۔ تصوف کی بعض کتابیں اپنے جد امجد حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی۔ علوم ظاہری کی تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے دادا حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی تربیت نے ہی آپ کو بچپن میں نماز و روزے کا پابند بنا دیا، لیکن جوں جوں عمر بڑھتی گئی آپ کی دلچسپی عبادت و ریاضت سے اور بھی بڑھتی گئی۔ صاحب مناقب المجوبین کا بیان ہے کہ ایک روز میں نوافل اور اشراق پڑھ کر مولوی محمد حسین کے حجرے سے نکلا۔ اس وقت خواجہ الہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ حجرے کے باہر کسی سے گفتگو میں مصروف تھے۔ میں نے آپ کو دیکھ کر سلام کیا، آپ نے عذرائے بندہ پروری نہایت تپاک سے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، خلیفہ صاحب ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ میں نے دست بست عرض کیا، قبلہ ہم غلام شب و روز حق تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی اولاد کو ہمارے حضرت کے درجے پر پہنچائے، اور وہ اعلیٰ مقامات جن پر ہمارے حضرت فائز ہیں ان کی اولاد کو بھی نصیب کرے، اور ان کی اولاد کو ذوق و شوق اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ تکمیل تعلیم کے بعد آپ نے اپنے جد امجد خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور ریاست و مجاہدات کی زندگی اختیار کی۔ ابتدائی شباب میں شان و شوکت کی زندگی بسر کرتے تھے، بہترین لباس اور اعلیٰ سواری رکھتے تھے، لیکن بیعت کے بعد آپ نے فکر و درویشی اور ریاست و مجاہدہ کی زندگی اختیار کی۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کے وصال کے تیسرے روز حضرت خواجہ کے ان خلفاء نے جو حضرت کے وصال کے وقت تونسا شریف میں موجود تھے، خواجہ الہ بخش رحمت اللہ علیہ کے سر پر دستار خلافت اور انہیں ان جد امجد کے سجادے پر بٹھایا۔ تمام عمر آپ نے عبادت خداوندی اور خلق خدا سے محبت نیز عوام الناس کی ہدایت کے لیے صرف کی۔ اس طرح حضرت خواجہ الہ بخش تونسوی نے 13 ستمبر سن 1901 عیسوی بمطابق 29 جمادی الاول سن 1319 ہجری کو وصال فرمایا اور روزہ مبارک خواجہ سلیمان تونسوی میں دفن کیے گئے۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک روز خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کے حلقے میں تشریف فرما تھے۔ یہ واقعہ موضع جسرور کا ہے۔ ذکر و فکر کی باتیں ہو رہی تھیں، اچانک آپ کا روئے مبارک متغیر ہونے لگا۔ آپ نے سر زانوں میں چکا لیا اور کافی دیر مراقبہ میں بیٹھے رہے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے پھر سر اٹھایا اور خداوند کریم کا شکرانہ نوافل کی صورت میں ادا کیا۔ حاضرین اس امر سے متعجب ہوئے کہ چہرہ مبارک کی تغیری کا کیا موجب ہے۔ نور خان گرمانی آپ کا مرید اور مشیر تھا اور اس پر
پر آپ کی کمال عنایت بہت زیادہ تھی اور وہ بے تکلف بھی تھا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا حضرت آپ کو یکا یک کیا ہو گیا تھا؟ کیا آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا؟ آپ نے فرمایا اوائل عمری میں ایک شخص عمر خان میرا مرید ہوا، وہ شخص خاصا ممتول تھا، اس نے مجھے ایک گھوڑی تحفتاً دی تھی اور چند پکے مکان میرے لیے تیار کروائے، کچھ کنویں بھی میری نظر کیے، مگر میں نے سوائے گھوڑی کے کچھ قبول نہ کیا۔ گھوڑی بھی اس کے اصرار کی وجہ سے مجھے قبول کرنا پڑی۔ میں اس کے لیے ہمیشہ دعائے خیر کرتا تھا اور وہ بھی تونسا اکثر میرے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ بالکل ان پڑھ تھا۔ آخری عمر میں اس کے دشمنوں نے اس کی جاہلیت سے فائدہ اٹھایا اور اس کو بہکایا کہ تم نے ایک افغان روہیلا کی مریدی اختیار کی ہے، جبکہ تمہارے اپنے شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک مرشد موجود ہے۔ وہ شخص لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے تونسا شریف آنا جانا بند کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ سخت بیمار ہو گیا، اس کی شکل مسخ ہو گئی اور اس نے بالکل کتوں کی طرح بھونکنا اور کاٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اپنے کپڑے پھاڑ کر گلیوں میں بھاگنے لگا۔ ہر وقت اس کی زبان پر کفر کے کلمات رہنے لگے۔ اس کی یہ بدتر حالت دیکھ کر ایک شخص موسیٰ نامی نے اس عمر خان کو کہا کہ تم نے اپنے مرشد کی توہین کی ہے، یہ اس کی تمہیں سزا مل رہی ہے، لہذا اب بھی تم توبہ استغفار کر کے اپنے مرشد کی طرف رجوع کر لو تو تمہیں تمام مشکلات سے آسانیاں مل جائیں گی۔ عمر خان نے موسیٰ کی بات کو توجہ سے سنا اور دل سے توبہ کر لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا اور اس کی مشکلیں آسان ہو گئیں۔ ایک مرتبہ ایک دولت مند نواب مال و زر کے نشے میں چور حضرت خواجہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا شاہ خواجہ مجھے موسیٰ بنا دو یا فرعون بنا دو۔ حضرت نے سکوت کیے رکھا۔ اس شخص نے اپنا مدعا دہرایا، آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ اس شخص نے اپنی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا تم نے کہا ہے کہ تمہیں موسیٰ بنا دیا جائے یا فرعون۔ جہاں تک موسیٰ کا تعلق ہے وہ تو اللہ کے نبی تھے اور نبوت تو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، اس لیے تمہارا موسیٰ بننا ممکن نہیں۔ ہاں البتہ فرعون بننا چاہتے ہو تو وہ بن سکتے ہو۔ وہ شخص سخت شرمندہ ہوا اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور اس کو ظاہری اور باطنی دولت سے مالا مال کر دیا اور نصیحت کی کہ ایسی خواہش آئندہ مت کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے تم پر کرم کر دیا اور تم کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا، ورنہ تم فرعون بنا دیے جاتے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد نہ ہو جاتی۔ اس شخص نے توبہ کی اور آپ کے پاؤں میں گر گیا۔ ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔